بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم. امام بخاری اپنے شیخ بشر بن محمد السختیانی المروزی سے روایت نقل کرتے ہیں. وہ عبداللہ ابن المبارک مشہور تابعی حضرت عبداللہ ابن المبارک سے المروزی، وہ عاصم ابن سلیمان الاموی الاحول سے، اور وہ حفصہ بنت سیرین امام محمد بن سیرین مشہور فقیہ اور محدث ہے، ان کی بہن ہے حفصہ بنت سیرین. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واقع نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں الطاعون شہادت لکل مسلمین، کہ طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے، یعنی کسی بھی وبائی بیماری میں مبتلا ہو کر مرنا یہ مسلمان کے لیے بمنزل شہادت کے ہے. باب قول اللہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم الى قوله غفورا رحیما. سورہ نساء کی آیت نمبر 95. یہ باب اس آیت کریمہ کے بیان میں لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ مومنوں میں سے وہ لوگ جو بغیر کسی ضرر کے بیٹھے رہے اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرے برابر نہیں ہو سکتے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وعنهم اجمعين يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها وشكى ابن مكتوم رضي الله عنه ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ نساء کی اس آیت کریمہ کے سبب نزول میں غیر اولی الضرر کے اضافے کے سلسلے میں یہ روایت مروی ہے. اس باب میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور دوسرے ہے بیٹھے رہنے والے، یعنی اللہ کے راستے میں جو اپنے مال، اپنی جان، اپنے وقت کسی بھی چیز کے ذریعے سے جہاد کرے وہ، اور وہ لوگ جو ایسے ہی بیٹھے رہے ٹائم پاس کرتے رہے. کہا ایسے لوگوں کے درمیان اور ان کے درمیان بڑا فرق ہے آخرت میں اللہ کے نزدیک رتبے، مرتبے اور درجے کے اعتبار سے. اس ذیل میں امام بخاری اپنے شیخ ابو الولید سے روایت نقل کرتے ہیں. ابو الولید کا نام ہے ہشام بن عبد الملک. قال حدثنا شعبۃ، وہ روایت کرتے ہیں شعبۃ بن الحجاج سے، وہ ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ السبیعی الکوفی سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا حضرت براء ابن العازب ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا یقول، وہ فرماتے تھے لما نزلت، جب یہ آیت کریمہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین تک نازل ہوئی، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو مشہور کاتب وحی ہے. فجاء بکتف فکتبها، تو آپ ایک ہڈی کا ٹکڑا لے کر آئے اور اس پر آپ نے لکھ دیا. وشکا ابن مکتوم ضرارته، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام ہے عمرو بن قیس العامری، ان کی والدہ کا نام عاتقہ المخزومیہ ہے. البتہ یہ ابن مکتوم سے مشہور ہو گئے، گویا کہ ان کی والدہ کا نام تو عاتقہ المخزومیہ تھا، البتہ ان کی کنیت مکتوم تھی، تو اسی کی مناسبت سے وہ ابن مکتوم سے مشہور ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے مؤذن ثانی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن اول اور حضرت
عمرو بن قیس العامری المشہور بابن ام مکتوم، یہ مؤذن ثانی تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بھی اذان دیتے تھے۔ حضرت بلال اور ان کی اذان میں فرق یہ ہوتا تھا کہ جب تھوڑی سی روشنی ہوتی تھی اس کے بعد ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے، اس لیے کہ یہ نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی روشنی آ گئی تو پھر آپ کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے، اذان دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دیا کرتے تھے، مشہور صحابی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر شکایت کی، ضرارتہ، اپنی آنکھوں کی بینائی کی۔ ضرارتن اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ ذہاب البصری، روشنی کا چلا جانا۔ ایک ہوتا ہے اعمی اور ایک ہے ضرارہ، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اعمی اسے کہا جاتا ہے جو اپنے ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو، اور ذہاب الضرارہ اس وقت استعمال کرتے ہیں اس تعبیر کو جبکہ روشنی ہو، یعنی نظر آتا ہو، بعد میں کسی بیماری کی وجہ سے یا طول عمر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے روشنائی چلی جائے آنکھ کی اور نظر نہ آئے، تو اس صورت میں اس تعبیر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ قرآن تو یہ کہتا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین، اور میں تو انہی لوگوں میں سے ہوں جو بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے کہ نابینا ہوں، جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا یہ لفظ نازل ہوا غیر اولی الضراری، جب انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا تو حضرت ابن ام مکتوم کی رعایت میں نازل ہوا غیر اولی الضراری، کہ وہ مسلمان بیٹھے رہے جو کسی عذر میں مبتلا نہ ہو۔ ایک تو ہے عذر میں مبتلا، لہذا جو عذر میں مبتلا ہے اور وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں مگر عذر کی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں، کہا وہ اس سے مستثنا ہو گئے۔ تو ابن ام مکتوم کی وجہ سے جتنے بھی معذور تھے وہ سب کے سب قیامت تک اس سے کیا ہو گئے؟ مستثنا ہو گئے۔ وبه قال، مزید تفصیل کے ساتھ آگے کی روایت میں آ رہا ہے، وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب امام الزهري عن سهل بن سعد الساعدي، حضرت سهل بن سهل الساعدي رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنا ہے، یہ تابعی میں سے، جیسا کہ امام ترمذی فرماتے ہیں۔ البتہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ سماع ثابت نہیں ہے مگر ان کی صحبت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس لیے حافظ ابن حجر عسقلانی نے انہیں صحابہ میں شمار کیا ہے، اور امام ترمذی نے ان کا شمار تابعین میں کیا ہے۔ عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ وعنہ اجمعین انه قال، وہ فرماتے ہیں رأیت مروان ابن الحکم، میں نے مروان ابن حکم کو دیکھا جالسا فی المسجد، کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، فاقبلت حتى جلست الى جنبه، میں اس کی طرف بڑھا اور اس کے بازو میں بیٹھ گیا، فاخبرنا ان زید بن ثابت اخبره، تو اس نے ہمیں بتایا کہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املا علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس لکھوایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ پہلے یہ نازل ہوا، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں اس روایت میں مروان بن حکم یہ خلافت بنو امیہ کا مشہور خلیفہ گزرا ہے، اس کا شمار تابعی میں ہوتا ہے۔ اس کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ حجاج بن یوسف کو اس نے والی بنایا تھا، جس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کر حضرت عبداللہ بن زبیر کو خلافت زبیریہ کو ختم کیا تھا۔ تو مروان بن حکم
اس کی روایتیں بہرحال موجود ہے، یہ خلیفہ ہے، تو اس اعتبار سے کہ وہ علم حدیث اور علم کا رسیہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ البتہ خلیفہ بننے کے بعد بہت سارے ایسے کام اس نے انجام دیے جس کی وجہ سے اس کی شخصیت یہ مختلف بھی بن گئی۔ بعض حضرات نے کہا کہ وہ مجبوری تھی، مگر عام طور پر اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ ناروا سلوک کرنا یہ کسی صورت میں برداشت کیا جا سکتا نہیں ہے، اور اس نے حضرات صحابہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا، اس وجہ سے بہرحال اس کا شمار اچھے لوگوں میں نہیں کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خلیفہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کرنا پڑتا ہے، مگر صحابہ ہے، صحابہ کے مقابلے میں کسی بھی شخصیت کا کوئی عذر مقبول ہو سکتا نہیں ہے۔ تو مروان بن حکم یہ تابعی ہے، اس میں لطیفہ حدیث یہ ہے کہ صحابی تابعی سے روایت کر رہے ہیں، صحابی کیا کر رہے ہیں؟ تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ فاقبلت حتى جلست الى جنبه فاخبرنا، تو اس نے ہمیں کہا ان زید بن ثابت اخبره کہ زید بن ثابت نے انہیں بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املا علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لکھوایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یعنی غیر اولی الضرر ابھی نازل ہوا نہیں تھا۔ فجاءه ابن ام مکتوم، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے، وہو یملها علی، اس وقت جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لکھوا رہے تھے۔ قال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو استطیع الجہاد لجاہدت، اگر مجھ میں استطاعت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا۔ وکان رجلا اعمى، اور وہ نابینا تھے۔ فانزل اللہ علی رسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت غیر اولی الضرر کا نزول ہوا، وفخذہ علی فخذی، وکان رجلا اعمى، اور وہ نابینا تھے۔ فانزل اللہ علی رسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت غیر اولی الضرر کا نزول ہوا، وفخذہ علی فخذی، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران میری ران پر تھی۔ فثقلت، یعنی بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آدمی بیٹھتا ہے آزو بازو میں ایک دوسرے کے اوپر ران ہوتی ہے، اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ فثقلت علی، تو فرماتے ہیں کہ مجھ پر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوا، حتی خفت ان ترد فخذی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ میری ران یہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ رد یا رزو کے معنی آتے ہیں ہڈی کا ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جانا۔ ثم سری عنہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت ختم ہو گئی۔ فانزل اللہ، تو اللہ نے یہ نازل کیا تھا غیر اولی الضرر۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، لکھ رہا تھا، اور آپ کی ران میرے ران پر رکھی ہوئی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر نہیں آتا ہے، ورنہ میں تو ابھی جہاد میں شریک ہو جاؤں، تو کہا فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، تو حضور کی اس ران کا وزن میری ران پر اتنا آیا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ کر چورا ہو چکی ہے۔ حالانکہ صرف اتنا نازل ہوا غیر اولی الضرر، اس سے زیادہ نازل نہیں ہوا۔ اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صرف غیر اولی الضرر کا اتنا بوجھ حضرت زید بن ثابت کو محسوس ہوا، جس رسول پر پورا قرآن نازل ہوا ہے اس رسول نے وحی کے اس بوجھ کو کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق قیامت تک کہ امت درود پڑھتی رہے پھر بھی اس کے حق کو ادا کر سکتی نہیں ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں ثم سری عنہ، پھر آپ سے وحی کی کیفیت ختم ہوئی۔ سری عنہ کا مطلب کہ آپ سے کیفیت وحی کا ختم ہونا۔ فانزل اللہ، تو اللہ نے نازل کیا تھا غیر اولی الضرر، لہذا وہاں پر اس کو شامل کر دیا گیا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ باب الصبر عند القتال، یہ باب قتال کے وقت جم کر قتال کرنے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم فاصبروا۔
32واں باب ہے کتاب الجہاد کا، کہ جب جہاد میں جائے تو ایسا نہیں کہ تھوڑا سا کچھ ہوا کہ بھاگ نکلے، کہا نہیں، گئے تو جم کر لڑنا ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں اس روایت کو عبداللہ ابن محمد سے روایت فرما رہے ہیں المسندی، وہ فرماتے ہیں معاویہ ابن عمرو البغدادی سے، وہ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد الفزاری سے، وہ موسیٰ بن عقبہ جو مشہور یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی اس کے مشہور ہے، مغازی کے مشہور امام ہے موسیٰ بن عقبہ۔ عن سالم ابی النضر، وہ روایت کرتے ہیں سالم ابو النضر مولا عمر ابن عبید اللہ سے، اور وہ ان عبداللہ ابن ابی اوفا، کہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، کوئی چیز لکھ کر بھیجی تھی، کتب فقرأته، تو میں نے اسے پڑھا، تو اس میں کیا لکھا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لقیتموہم فاصبروا، اور جب تم دشمن کے سامنے آؤ تو جم جاؤ۔ کہا یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے معمر صحابی حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا نے گویا کہ لکھوایا تھا۔ قرآن کریم نے بھی اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون کو ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی چاہے میدان جہاد میں ہو، چاہے میدان دعوت میں ہو، چاہے میدان تبلیغ میں ہو، چاہے میدان طلب علم میں ہو، جس میدان میں بھی ہو، اس میدان میں اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے دو کام کرنے چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے، ایک تو ہے اثبتو، اور دوسرا وذکر اللہ، کثرت سے اللہ کے ذکر کا عادی ہونا چاہیے، اور دوسرا اسی کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے کام کے اندر میں لگا رہنا، اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ باب التحریض علی القتال، یہ باب قتال میں ابھارنے کے بیان میں، کہ قتال کے لیے آمدہ کیا جانا۔ وقول اللہ، اور اللہ رب العزت کا قول وحرض المؤمنین علی القتال، سورہ انفال کی آیت نمبر 65 ہے، اور مؤمنوں کو قتال پر آمدہ کیجیے۔ لیکن یہ عام حالت میں نہیں ہے کہ ہمیشہ نہیں، بلکہ جب قتال کی ضرورت ہو اس وقت، جب قتال کی ضرورت ہو اس وقت۔ ورنہ ہمارے ہندوستان کے کچھ ایسی جماعتیں ہیں چڈی ماسٹر، ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن کریم کے اندر میں یہ چند آیتیں ایسی ہیں جس کو نکال دینا چاہے، کیوں کہا وہ حرض المؤمنین علی القتال، کا مومن کو قتال پر ابھارنے کو کہا جا رہا ہے، تو سیدھے سیدھے رہنے کا، ورنہ یہ بھی باری آ سکتی ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انسا يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا۔ امام بخاری اپنے شیخ عبداللہ بن محمد المسندی سے، اور وہ معاویہ بن عمرو البغدادی سے، اور وہ ابو اسحاق الفزاری سے، ابراہیم الفزاری سے، اور وہ حمید الطویل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الخندق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دن نکلے، جہاں پر خندق کھودی جا رہی تھی اس جانب، فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، سخت ٹھنڈے موسم میں صبح صبح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین خندق کے کھودنے میں مشغول تھے۔ مدینہ منورہ میں بڑی سخت ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اطراف و اکناف میں کہ بہت سارے سمندر پائے جاتے ہیں، تو اس لیے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے اور بہت سخت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بندے نے خود مدینہ منورہ کے سخت ٹھنڈی کو دیکھا ہے تو بہت سخت ٹھنڈی ہوتی ہے، تو انتہائی سخت ٹھنڈی کے موسم میں حضرات صحابہ بیچارے صبح صبح میں وہاں پر خندق کے کھودنے میں لگے ہوئے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، ان کے غلام بھی نہیں تھے جو ان کے لیے یہ کام انجام دیتے، کام ان کو خود کرنا پڑ رہا تھا۔ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرات صحابہ میں تھکاوٹ کو، النصب کہتے ہیں تھک جانا، والجوع اور بھوک کو، کہ ایک طرف تو بیچارے بھوکے ہیں
اور دوسری طرف تھکاوٹ بھی ہے، اور تیسری طرف اتنی گہری اور اتنی لمبی چوڑی خندق کھودنی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بڑا رحم آیا. حضور نے کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ، کہ اے اللہ آخرت ہی کی زندگی اصل زندگی ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ آپ انصار اور مہاجر دونوں کی مغفرت فرمائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی حوصلہ افزائی کی کہ میرے صحابہ بیچارے نہ پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ ہے، اور نہ ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈی سے بچنے کے لیے کچھ ہے، اور اتنا مشقت آمیز کام میں مشغول ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن دو لفظ کہہ کر کم سے کم ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم ان العیش عیش الآخرہ، کہ آخرت ہی کی زندگی اصل ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ آپ مغفرت فرمائیے مہاجر اور انصار کی. بعض حضرات نے کہا یہ صرف مشجع اور مقفع کلام ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر کہے. لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر نہیں ہے، اور جمہور کا یہ کہنا ہے. اور اگر جمہور کہتے ہیں، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اگر 2 منٹ کے لیے شعر مان بھی لیا جاوے تو ہو سکتا ہے کہ یہ شعر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے سنے ہو اور نقل کیے ہو، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعر کو کہا نہیں. کیوں کہ قرآن کریم نے آپ سے شعر کی نفی کی ہے، وما هو بشاعر، اور قرآن نے آپ کے بارے میں یہ بھی کہا بھی ہے کہ شعر کہنا آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے، لہذا آپ نے کبھی کوئی شعر کہا نہیں. شعر کے مثل کلام تو آپ سے صادر ہوا، مگر شعر آپ سے صادر ہوا نہیں. تو حضرات صحابہ نے بھی وجد میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقفع کلام کا جواب دیا. نحن الذین بایعوا محمدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیعت کی ہے، ہاتھ پر بیعت کی ہے. علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم جہاد کرتے رہیں گے جب تک کہ جان میں جان ہے. ما بقینا ابدا کا مطلب کیا؟ جب تک کہ جان میں جان، جب تک کہ جان میں جان ہے ہم برابر آپ کے ساتھ مل کر جہاد میں کیا ہوں گے؟ شریک رہیں گے. ہمیں اس سلسلے میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی، اور حضرات صحابہ کو مزید کام کرنے کا جذبہ کیا ہوا؟ بیدار ہوا. باب حفر الخندق، یہ باب خندق کے کھودنے کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا والنبي يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. خندق کھودنے کے بیان میں ابو معمر سے روایت کرتے ہیں. ابو معمر سے مراد یہاں پر کون ہے؟ عبداللہ ابن عمرو المقعد. وہ فرماتے ہیں عبد الوارث سے روایت کرتے ہیں، عبد الوارث ابن سعید سے، وحدثنا عبد العزیز و عبد العزیز ابن صہیب سے، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں جعل المہاجرون والانصار یحفرون الخندق، کہ مہاجرین اور انصار مدینہ کے ارد گرد خندق کھود رہے تھے. ارد گرد کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی ایک طرف خندق کھود رہے تھے. وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ، اور وہ مٹی کو عَلَى مُتُونِهِمْ، حضرات صحابہ اپنی پشت پر مٹی کو منتقل کر رہے تھے. وَيَقُولُونَ، اور صحابہ کہہ رہے تھے نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا، ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اسلام کے لیے، ما بقینا ابدا، جب تک کہ جان میں جان ہے. تو الفاظ کا اختلاف ہے، بعض میں ہے الجہاد اور بعض میں ہے الاسلام. الاسلام اور الجہاد دونوں بہرحال ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا اور صحابہ نے جواب دیا، تو ہمارے شارحین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تو صحابہ نے جواب دیا، کبھی صحابہ نے پہلے کہا تو حضور نے اس کا جواب دیا. تو دونوں طرف سے تبادلہ ہوتا رہا. ہوتا یہ کہ آدمی جب کسی مشقت آمیز کام میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے اوپر مشقت کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ گنگنانا چاہتا ہے. کیا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں سلیب وغیرہ لگاتے ہیں تو چیختے چلاتے ہیں. جب سلیب بھرتے ہیں
تو مٹی اوپر لے جاتے تو کیا کرتے ہیں, وہ چیختے اور چلاتے ہیں. ایسے آدمی جب بھی کسی مشقت آمیز کام میں ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو وہ گنگنا رہے تھے. تو اس لیے کہا کہ صحابہ نے چیخنا چلانا یعنی بے مقصد چیزیں نہیں کی, ایسی چیز کی جس سے ان کو آپس میں ایک دوسرے کو حوصلہ بھی ملے, ان کا ذہن بھی ڈیوائیڈ ہو جاوے اور ان پر وہ کام بھی کیا ہو جاوے, ہلکا ہو جاوے. اس سے امت کو ایک سبق دیا کہ خواہ مخواہ چیخنے چلانے کا چکر چلانے کا نہیں, سیٹی مارنا, چیخنا چلانا, تالیاں بجانا, یہ سب چیز اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اسلام یہ کہتا ہے کوئی ایسا کام کرو جس سے کچھ ثواب ملے یا آپس میں ایک دوسرے کو کوئی اس سے حوصلہ ملے. تو اب کہے کہ تالیاں مارنے سے بھی حوصلہ ملتا ہے, تالیاں کون مارتا ہے, کون چکا ہے ادھر تالیاں مارتا ہے؟ ارے بھائی تالی تو قرآن کریم نے اس کو بنا کیا ہے, قرآن نے منع کیا. قرآن کیا کہتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. مُكَاءً کس کو کہتے ہیں, تالیاں بجانا, اور تصدیہ کس کو کہتے ہیں, سیٹی بجانا. دونوں سے منع کیا. تو اس لیے اسلام کسی بھی ایسے امر سے منع کرتا ہے جو غیر فطری ہو, جو غیر مفید ہو, جو غیر نافع ہو, جس میں دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ انسان کا وابستہ نہ ہو. ایسا کوئی بھی کام کرنا اسلام اس کو پسند کرتا نہیں. اس لیے حضرات صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کے لیے یا جہاد کے لیے زندگی بھر کی بیعت کر لی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو حضور نے کہا اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ, کہ خیر تو آخرت ہی کی خیر ہے, بہتری اور بھلائی اور بہترین اگر کوئی چیز انسان کے لیے ہے تو وہ آخرت کی کامیابی ہے. فبارک فی الانصار والمہاجرہ, اے اللہ مہاجر اور انصار دونوں کے لیے برکت مقدر فرما دے, دونوں کے لیے برکت کیا فرما دے. تو کبھی اللہ کے رسول کی طرف سے, کبھی اس لیے کہ ایک دو دن میں کام نہیں کہ حضرات صحابہ نے ایک ہفتے میں وہ پورا کام کیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشغول دیکھتے تھے, کبھی حضور بولتے تھے, کبھی اللہ کے رسول گزر رہے حضور کی نظر نہیں پڑے تو صحابہ بولتے تھے تو حضور جواب دیتے تھے. تو ایسے ہی متعدد احوال میں متعدد کیفیتیں ہوتی رہی جس کو صحابہ نے بیان کیا. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل وهو يقول لولا انت ما اهتدينا. ابو الولید روایت کرتے ہیں, ابو الولید ہشام بن عبد الملک الطیالسی, وہ شعبۃ بن الحجاج سے, اور وہ ابو اسحاق ابراہیم الفزاری سے, اور وہ سمعت البراء ابن العاذب, حضرت براء ابن عاذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیل اوس کے مشہور صحابی ہے, انصاری صحابی ہے, خود بھی صحابی ہے اور ان کے والد بھی صحابی تھے. عاذب بھی صحابی تھے اور برا بھی صحابی تھے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کو منتقل کرتے تھے اور کہتے لولا انت مہتدینا, اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت پر بھی نہ آتے. کان النبی ینقل, حضور وہو یقول, یعنی اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے کہ بھئی اللہ تو نے ہدایت دی تو ہدایت پر آئے. وما كنا لنهتدي الا ان هدانا اللہ, کہ اللہ تو نے ہدایت دی تو ہم یہ کر رہے ہیں ورنہ ہمارے بس کا یہ ہے نہیں. وبه قال حدثنا, ابھی مزید تفصیل کے ساتھ آگے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احزاب کے دن دیکھا, وہی خندق کا دن. ينقل التراب, خود آپ مٹی کو منتقل کر رہے تھے. وقد واری التراب بياض بطنه, جبکہ مٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کی سفیدی کو چھپا دیا تھا. یعنی حضور اٹھا رہے تھے تو اتنی ساری مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر لگی تھی کہ آپ کے بدن کا حصہ بھی نہیں نظر آ رہا تھا. مٹی سے پورا کیا ہو گیا تھا, بھر گیا تھا, مٹی چمٹ گئی تھی. وہو یقول, اور آپ ارشاد فرما رہے تھے لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے, نہ ہم صدقہ کرتے, نہ ہم نماز پڑھتے. فانزلا سکینتا علینا, تو اے اللہ تو ہم پر سکینہ کو نازل فرما. وثبت الاقدام ان لاقینا, اور ہمارے قدموں کو جما دے ان لاقینا, اگر ہمارا دشمن سے مدبھیڑ ہو جائے. ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا, وہ لوگ اولی, یہ اولئک, جیسے عربی زبان کے اندر میں اولئک جمع آتی ہے, اسی طریقے سے اس کی جمع کا ایک تلفظ اولی بھی آتا ہے.
تو یہ الی ہے، یہ الا نہیں ہے، الی تو یہ جمع ہے اولئک کی طرح. ان الالی قد بغوا علینا، ان لوگوں نے ہم پر چڑھائی کی. بغوا، یہ الی سے مراد اہل مکہ اور ان کے معاونین جو احزاب میں آئے تھے، کہ ان لوگوں نے ہم پر چڑھائی کی، ہم پر بغاوت کی. اذا ارادوا فتنة، اگر وہ قتال چاہتے ہیں، ابینا تو ہم تو اس سے بچنا چاہتے ہیں. امتنعنا یعنی ابینا، کہ ہم جان بوجھ کر ان سے لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ خود آ کر ہمارے ساتھ قتال کرنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ صحابی کے اشعار ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنگنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اشعار نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں کہتے تھے. اب یہ کس صحابی کے اشعار ہے، اس سلسلے میں دو بات بیان کی جاتی ہے. ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ اشعار ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے، جو انصار کے مشہور شاعر تھے. اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ کسی اور صحابی کے ہیں جن کے نام کے سلسلے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ کچھ پتہ چل سکا نہیں.